المرسلين اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کرمنا بنی آدم صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج تکبیر ٹی وی کے اسٹوڈیو میں ایک خصوصی پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ آزادی ہر انسان کا بنیادی حق ہے، اس کے اوپر کوئی جبر نہیں ہونا چاہیے، اس کا ایمان محفوظ ہو، اس کی عزت محفوظ ہو، اس کی جان محفوظ ہو، اسے اپنی مرضی کے مطابق رہنے کا حق حاصل ہو۔ اقوام متحدہ کا چارٹرڈ، اس کے اندر یہ ساری شقیں موجود ہیں، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج بھی ایسے علاقے موجود ہیں جہاں انسانوں کو قتل کیا جا رہا ہے، جہاں معصوم بچوں کو گولیوں سے بھونا جا رہا ہے۔ ظلم کی حد تو یہ کہ زندہ انسانوں کی آنکھیں نکالی جا رہی ہیں، سرعام عزتیں تار تار کی جا رہی ہیں۔ کشمیر کی وادی، جہاں پر آج کلمہ پڑھنے والوں پر زندگی تنگ کر دی گئی، روزانہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کشمیری، ان کے اوپر گولیوں کی بچھاڑ کی جاتی ہے، لاشیں گرتی ہیں، ماؤں کے سامنے بیٹوں کے سینے چھلنی ہو جاتے ہیں۔ وہ آزادی جو ہر انسان کا حق ہے، لیکن آج کشمیریوں کے پاس نہیں ہے۔ مقبوضہ کشمیر کے اندر کئی جوانوں کو شہید کر دیا گیا، ماں کی گودیں اجاڑ دی گئیں، کئی بہنیں ہماری بیوہ ہو گئیں، کئی بچے یتیم ہو گئے۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ عالمی طاقتیں خاموشی کا نقاب پہنے ہوئے بیٹھی ہیں۔ اس وقت میں برطانوی شہری ہونے کے ناطے، برٹش سٹیزن ہونے کے ناطے اور بطور مسلمان یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے کشمیری بھائیوں کے حق میں آواز بلند کریں۔ آج کا یہ پروگرام خاص طور پہ عالمی مبلغ اسلام حضرت صاحبزادہ سلطان فیاض الحسن قادری صاحب کی خواہش پر تشکیل دیا گیا کہ ہمارے جذبہ ایمانی کا اور انسانی حقوق کا یہ تقاضا ہے کہ ہم اپنے کشمیری بھائیوں کی اوپر ہونے والے ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں۔ برطانیہ جو کہ ڈیموکریٹک کنٹری ہے اور یہاں پر ہیومن رائٹس پر بہت زور دیا جاتا ہے، ایون اگر جانور بھی مرتا ہے تو یہاں پر موومنٹ شروع ہو جاتی ہے، یہاں جانوروں کے حقوق بھی بیان کیے جاتے ہیں۔ تو اس حوالے سے آج ہم اس پروگرام میں ایک تو کشمیری بھائیوں کے حق میں، بہنوں کے حق میں ہم نے آواز اٹھانی ہے، اپنا دینی فریضہ بھی سر انجام دینا ہے۔ اور اس وقت جتنے میرے بھائی جو یورپ کے مسلمان، ہندوستان کے بسنے والے بھی یہاں رہتے ہوں گے، کشمیر کے رہنے والے بھی یہاں رہتے ہیں یورپ میں، بنگلہ دیش کے بھائی بھی سن رہے ہوں گے، پاکستان کے بھائی اور بہنیں بھی سن رہے ہوں گے، یہاں برطانیہ کے اندر جو سیٹلڈ ہیں وہ بھی سن رہے ہوں گے۔ آپ کی ہمیں رائے بھی چاہیے، اور یقیناً کشمیری جس طرح سے اس وقت ظلم اور بربریت کا شکار ہیں، ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اپنی آواز کو بلند کریں، ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کریں۔ آج کے پروگرام جو ہے اس میں خصوصی طور پر جو شرکت فرمائی ہے عالمی مبلغ اسلام پیر طریقت آستانہ عالیہ سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے حقیقی ترجمان حضرت صاحبزادہ سلطان فیاض الحسن قادری دامت برکاتہ اللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت نوازش، بہت شکریہ۔ ہمارے دوسرے گیسٹ اہل سنت و جماعت کے ممتاز عالم دین ہیں، چیئرمین سنی حریت کانفرنس کشمیر کے جناب
علامہ مفتی فضل احمد قادری صاحب، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ہمارے تیسرے گیسٹ نوجوان کالم نویس بھی ہیں، اخبار نویس بھی ہیں، دانشور بھی ہیں اور کمیونٹی پر ایک گہری نظر رکھتے ہیں۔ ان کا تعلق بھی کشمیری کمیونٹی کی لیڈرشپ کے ساتھ ہے، تو ان کو بھی میں نے دعوت دی ہے کہ اصل مسئلہ کیا ہے، اویئرنیس دی جائے، لوگوں تک یہ پیغام پہنچایا جائے۔ قبلہ پیر صاحب کی شفقت ہے، علالت کے باوجود، مصروفیات کے باوجود اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہوئے کل بھی آپ کی ہدایت پر یہاں تک بھی ٹی وی پر ایک پروگرام تشکیل دیا گیا تاکہ کشمیری بھائیوں کے حق میں آواز اٹھائی جائے اور عالمی میڈیا اس تک بھی اپنی صدائے احتجاج بلند کی جائے۔ تو میں ابتدائی تمہیداً گفتگو قبلہ پیر صاحب سے، اور پھر میں آج یہ بھی چاہوں گا کہ کشمیر کی جو تاریخ ہے اس میں آصف صاحب چونکہ کالم نگار بھی ہیں، تاریخ پر بھی ان کی نظر ہے، تو اختصار کے ساتھ آصف صاحب سے بھی، علامہ مفتی فضل احمد قادری صاحب سے بھی ہم سنیں گے کہ یہ اصل مسئلہ کیا ہے، اس کا حل کیا ہے اور کس طرح سے ہم اس کو آگے بڑھ سکتے ہیں۔ تو میں ابتداً جو ہے وہ قبلہ پیر صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ ابتدائی گفتگو فرمائیں، انشاءاللہ پھر آپ کی کالز بھی لیں گی، خاص طور پہ جو علماء کرام اور لیڈرشپ جو کشمیری کے لیڈرشپ ہے، کشمیری ہمارے بھائی ہیں، وہ لائیو کال کریں، اپنا میسیج آج تک بی ٹی وی نے یہ 2 گھنٹے اپنے کشمیری بھائیوں کے نام رکھے ہیں۔ آپ اپنی آواز، صدائے احتجاج، کوئی میسیج ریکارڈ کرانا چاہیں تو یہ چینل آپ کے لیے حاضر ہے، آپ لائیو کال کر کے اپنا پیغام دے سکتے ہیں۔ تو میں چلتا ہوں قبلہ پیر صاحب کی طرف کہ اس وقت جو کشمیر آگ میں جل رہا ہے، سلگ رہا ہے، بچوں کے سینے چھلنی کیا جا رہے ہیں، ماؤں اور بیٹیوں کے سروں سے چادریں اتاری جا رہی ہیں، ہمارا فرض کیا بنتا ہے؟ یا یورپ کے رہنے والوں کو پیر صاحب آج خصوصی کیا پیغام دیں گے؟ آپ دل کے کانوں سے سنیے گا، اور یہ صرف اس کو ایک پروگرام نہیں سمجھنا، ایک فیوچر کی پلاننگ بھی ہوگی کہ ہم کس طرح سے ہم اپنے ان بھائیوں کی مدد کر سکتے ہیں۔ تو آپ حضرات تک آج قبلہ پیر صاحب کا پیغام بھی پہنچے گا اور پھر ہم کال بھی لیں گے تاکہ آپ کو بھی اس گفتگو میں شیئر کیا جائے اور آئندہ کی جو منصوبہ بندی ہے وہ بھی ہم تشکیل دے سکتے ہیں۔ میں چلتا ہوں قبلہ پیر صاحب کی طرف۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ۔ حضرت قبیلہ محترم علامہ ظفر اللہ شاہ صاحب، حضرت علامہ مفتی فضل احمد صاحب قادری مدظل العالی اور جناب آصف صاحب، ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ یہ کشمیر کا ایشو ہے کیا۔ اگر آپ تھوڑا بہت بھی جانتے ہیں کہ پاکستان بنانے میں کیا محرکات تھے، 2 قومی نظریہ کیا تھا، کیا وطن سے بنتا ہے، قوم بنتی ہے یا دین سے بنتی ہے، تو اس پر اسلامیان ہند و پاک نے یہ فیصلہ مرتب کیا کہ ہماری قومیت کی بنیاد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور جہاں بھی اکثریت میں مسلمان رہتے ہیں وہ پاکستان ہے۔ بے شک پاکستان کا نام رکھنے میں بھی اگر آپ غور فرمائیں، بہت سارے ممالک کے نام وہاں کی اقوام کے نام سے ہیں، جیسے ہندوستان ہندو سے، جیسے افغانستان افغان سے، لیکن یہ واحد خطہ ہے دنیا میں پاکستان جو کسی قوم کی بنیاد پر نہیں بنا، بلکہ اس میں جو پاکیزگی ہے، اس پاکیزگی میں جو قاف ہے وہ کشمیر چلی گئی ہے۔ اور یہ کشمیر وہ خطہ ہے جو اولیاء کی تصویر کشمیر کشمیر، یہ وہ سلوگن ہے جو آج سے نہیں صدیوں بڑے سے دیندار لوگ ہیں کشمیری۔ فیصلہ یہ نہیں ہوا تھا کہ وہاں کا کسی ایریے کا کسی ریاست کا حکمران کیا فیصلہ کرتا ہے، فیصلہ یہ تھا کہ وہاں کے لوگ کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ جیسے سندھ میں ریفرنڈم ہوا، خیبر پختونخوا میں ریفرنڈم ہوا، سیم یہی پوزیشن تھی کشمیر کے مسلمانوں کی، ایک بہت بڑی اکثریت، بلکہ سارے مسلمان اس وقت وہ پاکستان ہی چاہتے تھے۔ اسی کاف سے پاکستان کی پاکیزگی اور طہارت کا سلسلہ ہم شروع کرتے ہیں، اور جب تک کشمیر پاکستان کے حسن میں جلوہ گر نہیں ہوتا
اس وقت تک جو پاکیزگی کا تصور ہے، پاکستانیت کا تصور، وہ مکمل نہیں ہوتا۔ صحیح۔ اب غیر فطری طور پر کشمیر پر قبضہ کر لیا گیا، اور اس وقت کی سیاست ہمیں لے ڈوبی کہ کشمیر آزاد ہو جانے کے باوجود آزاد نہ کیا جا سکتا۔ آج وہ ایک ایسا مسئلہ بن گیا ہے جو پورے انڈو پاک میں رہنے والے مسلمانوں کے لیے نہیں، تمام انسانوں کے لیے وجہ تنازع بنا ہوا ہے۔ اس وقت اب جو کل واقعہ ہوا ہے جرمنی میں، جی، ایک بندے نے کچھ لوگوں کو قتل کر دیا۔ صحیح۔ 10 بندوں کو قتل کرے، 20 کو کرے، 100 کو کرے۔ ایک کا قتل بھی پوری انسانیت کا قتل ہے۔ بیلجیم میں ایسا ہوا، فرانس میں ایسا ہوا، امریکہ میں ایسا ہوا، افغانستان میں بھی ایسا ہی ہوا، اور عراق میں بھی ایسا ہوا، پاکستان فلسطین میں ایسا ہوا۔ ظاہر ہے کہ جہاں بھی یہ ہوتا ہے اس پر تکلیف ہوتی ہے اور ہونی چاہیے۔ صحیح۔ لیکن یہ واقعات کبھی کبھی ہوتے ہیں۔ مثلا بیلجیم کی تاریخ میں ایک ہی واقعہ ہوا ہے، جرمنی میں پہلی دفعہ یہ ایسا واقعہ ہوا ہے، فرانس میں 2 دفعہ ہو چکا ہے، لیکن کشمیر کی ہر صبح میں یہ ہوتا ہے، کشمیر کی ہر شام میں یہ ہوتا ہے، کشمیر کے ہر محلے میں یہ ہوتا ہے، کشمیر کی ہر گلی میں یہ ہوتا ہے۔ اور ان کا قصور اتنا ہے کہ وہ اپنے کشمیر کو، اپنا کشمیر دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں اقوام متحدہ کے اندر بھی یہ چیز چونکہ موجود ہے کہ وہاں کے عوام کو موقع دیا جائے، وہ فیصلہ کریں وہ کہاں جانا چاہتے ہیں، وہ آزاد ہونا چاہتے ہیں، وہ علیحدہ ملک بنانا چاہتے ہیں، وہ انڈیا میں رہنا چاہتے ہیں، وہ پاکستان کے ساتھ الحاق کرنا چاہتے ہیں، یہ ان کا حق ہے۔ اور میں کہوں اس سے بہتر بات کوئی نہیں ہو سکتی، کشمیر کے بارے میں فیصلہ کرنے کا حق کشمیریوں کو دیا جائے، ان کو حق دیا جانا چاہیے۔ اب ہم ایک ایسے ملک میں بیٹھے ہیں جہاں جمہوری قدروں کی پاسبانی ہوتی ہے۔ ابھی ریسنٹلی آپ دیکھیں کتنا بڑا واقعہ ہو گیا، عوام نے ایک فیصلہ سنایا، ماننا پڑا، گورنمنٹ کا پورا آفس خالی ہو گیا، تمام پارٹیوں میں توڑ پھوڑ ہوئی، تمام پارٹیوں میں ایک وہ ہوا، اور یہاں رہنے والے جو مسلمان ہیں ان کی ایک بہت بڑی اکثریت کا تعلق کشمیر سے ہے چونکہ، اور جو لوگ کشمیر کی سرزمین کے رہنے والے نہیں بھی ہیں، ہم جیسے، جن کے نزدیک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہی اصل ایمان کی بنیاد ہے، جو کشمیر کے لیے بھی اتنے ہی جذبات رکھتے ہیں جتنا وہ اپنے جنم دھرتی پر، چاہے وہ جھنگ ہے، چاہے وہ ساہیوال ہے، چاہے وہ پاک پٹن ہے، چاہے وہ لاہور ہے، وہ کشمیر سے بھی اتنا پیار کرتے ہیں بے شک، کہ اس کی بنیاد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ناظرین، میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں، ہمیں کشمیر کے غیور لوگوں کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، ان بہنوں بیٹیوں کو یہ احساس دینا ہے کہ ہم ان کے بھائی ہیں، ہم ان کے باپ ہیں، ہم ان کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ اور تکبیر ٹی وی یا ہمارا جتنا نیٹ ورک ہے، جی، ہم یہ چاہتے ہیں کہ کشمیر کاز پر کوئی سیاست نہ کی جائے، کشمیر کاز پر کوئی جماعتی حدود نہ لگائی جائیں۔ اس وقت تمام لوگ اتفاق رائے سے اس بات پر ڈٹ جائیں کہ جب تک کشمیر کے مسلمانوں کو، کشمیر کے رہنے والے لوگوں کو ان کا حق کے خود ارادی نہیں مل جاتا اور ان کی زندگیوں سے ظلم و ستم کی تاریخ داستانیں نکال نہیں دی جاتی، ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ صحیح، ہم دامے درمے قدمے سخنے ہر حال میں ان کا ساتھ دیں گے، میڈیا وار ہو، ان کی مالی معاونت ہو، ان کی اخلاقی تربیت ہو، ان کی تعلیمی کیفیات ہوں، ہمیں ان کا ساتھ دینا چاہیے اور ان کے ساتھ خیر جانا چاہیے۔ اور میں آج تکبیر ٹی وی کے پلیٹ فارم سے یہ تمام کشمیر سے محبت رکھنے والوں، اسلام سے محبت رکھنے والوں اور پاکستان سے محبت رکھنے والوں کو دعوت دیتا ہوں کہ آئیں، پارٹی بازی سے بالا تر ہو کر یہ دیکھیں کہ ہم اپنے کشمیر کے بھائیوں کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پر اہل سنت و جماعت کے ممتاز عالم دین حضرت علامہ قاضی عبدالعزیز چشتی صاحب ہیں، آئیے ان کا پیغام بھی لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب علامہ قاضی صاحب قبلہ پیر صاحب بھی شاہ صاحب، جی سب سے پہلے میں حضرت صاحبزادہ پیر سلطان نیاز الحسن صاحب، آپ کو اور تکبیر ٹی وی کی پوری ٹیم کو دل کی اتھا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کروں گا کہ آپ نے اپنی احساس ذمہ داری کو نبھاتے ہوئے مقبوضہ کشمیر کے نہتے اور مظلوموں کے ساتھ ہزار یکجہتی کرتے ہوئے اپنے عام پلیٹ فارم سے اس پروگرام کو ترتیب دیا ہے۔ اللہ کریم صاحبزادہ صاحب قبلہ کو صحت اور تندرستی والی لمبی زندگی عطا کریں۔ آمین۔ مقبوضہ کشمیر میں جس بربریت، ظلم و تشدد، قتل و غارت کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے، یہ اس صدی کی بدترین دہشت گردی کی تاریخ رقم کی جا رہی ہے۔ صحیح۔ بھارتی فوج کے درندوں نے جس طرح مظلوم کشمیریوں کو جبر و تشدد کر کے نہ صرف شہید کیا بلکہ ان مظلوموں کی لاشوں کا مسئلہ بھی کیا اور پوری انسانیت کی توہین کی ہے۔ اللہ کی لاٹھی حضرت بے آواز ہے، وہ مالک کائنات ان انسانیت کے بدترین دشمنوں کو عبرتناک سزا سے دوچار کرے۔ میں اور میری پوری جماعت اور تمام اہل دل مسلمان اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ مکمل ہزار یکجہتی کرتے ہوئے اقوام عالم سے اپیل کرتے ہیں کہ بھارت کی حکومت کو اس ظلم و ستم، بربریت سے روکیں، اور اقوام متحدہ سے اپیل کرتے ہیں کہ کشمیر کا مسئلہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کریں۔ حکومت پاکستان سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ وہ خاموش تماشائی نہ بنیں اور صرف قراردادوں تک محدود نہ رہیں، بلکہ بھارتی حکومت کو احتجاج کریں اور خود وزیر اعظم پاکستان میاں محمد نواز شریف صاحب بھارتی وزیر اعظم مودی سے بھرپور احتجاج کریں۔ اور ہم یہ بھی چاہیں گے کہ برطانوی حکومت جس نے یہ مسئلہ پیدا کیا تھا وہ اسے حل کرنے کی کوشش کرے اور اس ظلم و ستم کے روکے۔ پھر ایک مرتبہ میں صاحبزادہ صاحب اور آپ نے جو خوبصورت گفتگو کر کے اس پروگرام کا آغاز کیا ہے، اللہ رب العزت ہماری اس دعاؤں آواز کو قبول اور منظور فرما کر کشمیر کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرمائے۔ بہت شکریہ رشا صاحب۔ بہت شکریہ۔ قاضی صاحب نے بھی اپنا پیغام یہ بہت خوبصورت پیغام قاضی صاحب نے دیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں اس وقت بات یہی بنتی ہے کہ ہم ایک دفعہ اس ایک پوائنٹ پر، ایک نقطے پر جمع ہو جائیں کہ ہم نے کشمیر کے غیور مسلمانوں کی غیرتوں کا ساتھ دینا ہے، ان کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، ان کی مدد کرنی ہے، ان کا ہاتھ پکڑنا ہے، اور ان کو احساس دلانا ہے کہ وہ اکیلے نہیں ہیں، پوری دنیا ان کے ساتھ ہے۔ ساتھ ہے۔ ایک اور ہمارے ساتھ عالم دین حضرت علامہ صاحبزادہ محمد رفیق چشتی صاحب، چیئرمین انٹرنیشنل مسلم فورم، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آئیے ان کا بھی پیغام لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام قبلہ شاہ صاحب، حضور صاحبزادہ پیر سلطان فیاض الصف قادری علامہ مفتی فضل احمد صاحب، جناب آصف مغل صاحب، یہ تکبیر ٹی وی کی جو سکرین ہے اس کو اللہ نے بنایا ہی اس لیے ہے کہ ہر وقت جو حق کی آواز کو بلند کرنے کے لیے قبلہ صاحب کو اور ساری انتظامیہ کو اللہ تعالیٰ دین و دنیا کی ترقیوں سے مالا مال فرمایا۔ شاہ صاحب قبلہ، حقیقت بات ہے کہ جو اس وقت آپ نے پروگرام ترتیب دیا ہے، گاہے بگاہے آپ سے بھی، آصف مغل صاحب سے بھی، ٹیلی فون پہ بھی، میٹنگوں میں بھی ملاقات ہوتی، جو آپ کے اندر درد ہے وہ سمجھتا ہوں میں قبلہ حضور صاحب سلطان فیاض صاحب کی طرف سے آپ کی طرف آیا ہوا ہے۔ یہ درد جو اس وقت مقبوضہ کشمیر میں اتنی بربریت، ظلم و تشدد، آنکھوں میں گولے، آج بھی میں ٹی وی سکرین دیکھ رہا، چھوٹی سی بچی، معصوم بچی کی آنکھوں میں گولیاں ماری جا رہی۔ حقیقت بات ہے، یعنی اس وقت آنکھوں میں خون کے آنسو آ رہے ہیں۔ تو میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ حضور صاحب سلطان فیاض صاحب قادری، کیونکہ یہ اس خانوادہ سے ہیں جنہوں نے ہر دور میں حق کی آواز بلند کیا ہے، آپ ان کے ساتھ جو بھی ہوں گے، الحمدللہ ہم آپ کے ساتھ شانہ بشانہ اس تاریخ میں چلنے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ تعالیٰ دین و دنیا کی نعمتوں سے سرفراز فرمائے، صاحب کو اللہ تعالیٰ صحت کامل، صحت کلی عطا فرمائے۔ حضور آپ جو بھی اعلان فرمائیں گے، جس وقت بھی ہم خدام
حاضر ہیں، اور چونکہ ہمیں علم ہے آپ نے جس بھی کام کو اپنے ذمہ لیا اللہ نے اس میں آپ کو کامیابی کامرانی سے ہمکنار کیا۔ اللہ تعالیٰ تکبیر ٹی وی کی سکرین کو بھی دن دگنے رات چگنے ترقی عطا فرمائے۔ تحفظ ناموس رسالت ہو، خلفائے راشدین ہو، کوئی بھی ایسی تاریخ ہو تو سب سے پہلے تکبیر ٹی وی کی سکرین سے قبلہ شاہ صاحب نے اپنا ظفر اللہ شاہ صاحب نے ترتیب دیا، پر انہوں نے نہیں دیکھا کہ کون ہے، اور کہا آؤ حق کی آواز کس تکبیر ٹی وی سے آ کے بلند کرو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب و کامران، آپ جو بھی حکم فرمائیں گے جس وقت بھی ہم 24 آپ کے ساتھ ہر وقت حاضر ہیں۔ بہت شکریہ، بہت نوازش۔ ناظرین ہم 2 کالز اور ہمارے ساتھ، اس کے بعد ہم علامہ مفتی صاحب کی طرف چلیں گے۔ اس وقت ہمارے ساتھ ایک اور اہل سنت کے ممتاز عالم دین، بڑے متحرک ہیں، آپ اخبارات میں ان کے کالم پڑھتے رہتے ہیں، ہیلی فیکس سے حضرت علامہ سجاد رضوی صاحب، جمعیت تبلیغ اسلام سے سیکرٹری ہیں، اس وقت ٹیلی فون لائن پر ہیں، آئیے ان کا بھی پیغام لیتے ہیں۔ السلام علیکم علامہ صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور بہت نوازش جناب، ارشاد۔ حضور سب سے پہلے میں اہل سنہ والجماع کے ایک ادنا فرد ہونے کے حوالے اور ناطے سے قبلہ شاہ صاحب آپ کی خدمت میں یہ مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اہل سنہ والجماع نے ایک سیاسی مسئلہ کی طرف توجہ مبذول کی ہے۔ اس سے قبل زیادہ تر ہمارا یہی بیان جاری رہا کہ ہم سیاسی نہیں ہیں جس کے نقصانات ہمیں اٹھانے پڑے اور ہم اٹھا رہے ہیں۔ آپ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آپ نے یہ ایشو اٹھایا۔ یہ ایشو صرف سیاسی نہیں ہے، یہ دینی بھی ہے، اخلاقی بھی ہے، انسانی بھی ہے، اور جس قدر حقوق کی پامالی کشمیر کے اندر ہو رہی ہے اور کشمیریوں پر جس قدر ظلم و ستم روا رکھا جا رہا ہے، اس کی مثال اس تاریخ کے اندر نہیں ملتی ہے۔ حضور میں تیسرا ایم اے کر رہا ہوں پیس اسٹڈیز کے اندر، اور میرا یہی مقالہ جو ہے ڈسکشن ہے، اس کا عنوان بھی کشمیر کانفلکٹ ہے، اور وہاں پہ جو ریفرنسز دینے پڑتے ہیں وہ اخبارات کے نہیں ہوتے یا گنی باتوں کے نہیں ہوتے، بلکہ وہاں پہ مجلہ جات کے ریفرنسز دینا پڑتے ہیں، جرنلز کے، اور جو آرٹیکل باقاعدہ پروفیسر ریکمینڈ کرتے ہیں ان کے دینا پڑتے ہیں۔ میں اس حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ میں ایک حوالہ دیتا ہوں، سیما قاضی کا بہت بڑا نام ہے جس نے پی ایچ ڈی کی ہے کشمیر کے حوالے سے، وہ آج کل امریکہ کے اندر پروفیسر بھی ہیں۔ ان کا 300 صفحات پر مشتمل پی ایچ ڈی کا مقالہ ہے۔ ان کا یہی عنوان ہے کہ سب سے بڑی ملٹرائزیشن جو ہے، عسکری قوت مسلط کی گئی ہے کشمیر کے نہتے لوگوں پر، اور ان کو گاجر مولی کی طرح کاٹا جا رہا ہے۔ شاہ صاحب ان کو اس کشمیر کو تندور بنا دیا گیا ہے اور اندر آگ دہک رہی ہے، ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ یونائٹڈ نیشن جو ہے پیغام وصول نہیں کرتی، اگر وصول کرتی ہے تو رسپانس نہیں دیتی، کیونکہ انڈیا درمیان میں آڑ ہے، دیوار ہے۔ اور آپ یقین فرمائیے کہ وہاں پہ بچوں کی یہ کیفیت ہے کہ وہ مینٹلی طور پر ابسنٹ ہو گئے ہیں، بالکل وہ نکارہ ہو گئے ہیں۔ روزانہ گولیاں، تشدد، یہ آگ اور یہ ظلم و ستم سہ سہ کے ہماری ایک اگلی نسل بھی برباد ہو گئی ہے۔ ان کا دماغی جو توازن کہہ لیں، یہ دماغی کیفیت کہہ لیں، وہ ایجوکیشن لینے کے قابل نہیں رہے۔ ہماری مائیں اور بہنیں اور بیٹیاں تڑپ رہی ہیں، ان کی فریاد سننے والا کوئی نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں سیکسول جو وائلنس ہو رہی ہے اس کے تحت ہر آدمی جو ہے پریشان ہے، اور کتنی ہی مائیں اور بہنیں بیٹیاں اس کا شکار ہو چکی ہیں۔ ان فوجیوں کو کوئی پوچھنے والا نہیں عالمی سطح پر۔ اگر ہم بھی آواز نہیں اٹھائیں گے قبلہ شاہ صاحب تو پھر ہم سے بھی پوچھا جائے گا۔ اس دنیا کے اندر ہم پوچھے جا رہے ہیں، اور ہماری اکاؤنٹیبلٹی جو ہے یوم حشر کے اندر وہ بھی ہوگی۔ میں اس لیے آپ کو مبارکباد پیش کر رہا ہوں کہ آپ نے جرأت کا مظاہرہ کیا ہے، آپ انٹرنیشنل سطح پہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کا پیغام پوری دنیا کے اندر جا رہا ہے، تو آپ نے جو یہ چیز اٹھائی ہے، ایشو پیش کیا ہے، اس لیے زیادہ اہم ہے کہ اہل سنہ والجماع اگر جماعت کے طور پر اور ایک اکثریت کے طور پر اس ایشو کو لے کر آگے بڑھیں تو ہم کشمیریوں کی آواز کے ساتھ آواز ملا کر اپنی آواز یونائٹڈ نیشن میں پہنچا سکتے ہیں، اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو تم نے قرارداد منظور کی تھی کہ کشمیریوں کو حق ارادیت دیا جائے، وہ پوری طرح عمل درآمد اس پہ کیوں نہیں ہو رہا ہے۔ اس لیے شاہ صاحب یہ بہت اہم مسئلہ ہے، بہت ساری باتیں ہیں، چونکہ میرا یہ تھیسز ہے، میرے پاس کافی معلومات ہیں، لیکن میں نہیں چاہتا کہ باقی آپ کو علامہ سجاد رضوی صاحب پروگرام تو ابھی پیر صاحب نے جیسے اعلان کر دیے، اس میں ہم چاہتے ہیں کہ ڈیلی مسلسل پروگرام ہوتے رہیں، تو میں چاہوں گا کہ کسی پروگرام میں آپ شرکت فرمائیے گا۔ میں ضرور حاضر ہوں گا قبلہ شاہ صاحب، میں انشاءاللہ معلومات کے ساتھ جو بالکل ریسنٹ ہیں، جو
تازہ ترین ہیں اور بالکل جو آپ کو ایک پورے پروگرام میں ہم چاہیں گے کہ آپ اپنے جتنے بھی آپ کی ریسرچ ہے وہ پیش کیجیے گا. بہت شکریہ, بہت نوازش. کچھ اور کالر, لیکن اس سے پہلے میں چلوں گا حضرت علامہ مفتی فضل احمد قادری صاحب, چیئرمین سنی حریت کانفرنس. کشمیر کی آزادی میں آپ نے کافی وقت گزارا ہے اور خاص طور پہ عملی طور پر بھی ان علاقوں میں رہے ہیں, تو میں چاہوں گا کہ اختصار کے ساتھ گفتگو ہوتی جائے, کالرز بھی لیتے جائیں, آپ کا پیغام بھی جو ہے وہ آتا جائے, تاکہ ایک اویئرنیس پیدا کی جائے کہ اس وقت کشمیر کے اندر جو ظلم اور بربریت کا بازار گرم کیا جا رہا ہے, ہم پریکٹیکلی یہاں برطانیہ میں کیا کر سکتے ہیں. وہ آخر میں چاہوں گا کہ پیر صاحب اس کا جو عملی جو ہماری ذمہ داریاں ہیں, جیسے ابھی بیٹھے ہیں ٹی وی جو ہے وہ اپنی آواز بلند کر رہا ہے, احتجاج بلند کرنا, لوگوں کو اویئرنیس دینا, جو ایم پیز ہیں وہ کیا کر سکتے ہیں, ہم کن تک پہنچ سکتے ہیں, کیا کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے. تو میں اپنے پینل کے تمام شرکاء سے عرض کروں گا کہ وہ گائیڈ لائن بھی دیں یہاں بسنے والے مسلمانوں کو. جناب مفتی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. صدق اللہ العظیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحاب سیدنا محمد مبارک وسلم. سب سے پہلے شاہ صاحب, میں قبلہ حضرت سلطان پیر فیاض الحسن قادری سروری دامت برکاتہم العالیہ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنی آمد پر ہی فوراً کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کی داد رسی کے لیے تکفیر ٹی وی کو آن کر دیا ہے. تکفیر ٹی وی پہ آج صدائے احتجاج جو بلند ہو رہی ہے, یہ پیر صاحب کی بڑی مہربانی ہے ہم کشمیریوں کے ساتھ. اور شاہ صاحب, آپ تو الحمدللہ ہر فیلڈ میں تمام جتنے بھی مسائل ہیں ان میں تکفیر ٹی وی کو آپ اسلام کے لیے, اہل سنت والجماعت کے کاس کے لیے اور عقائد کے لیے جس طرح خدمت کر رہے ہیں, یہ آپ کا حق ہے. اللہ تعالیٰ پیر صاحب کو صحت عاجلہ کاملہ عطا فرمائے. آمین. اور یہ تکفیر ٹی وی کا جو پروگرام ہے دینی لحاظ سے, سیاسی اور سماجی لحاظ سے, اللہ تعالیٰ اس کو بابرکت فرمائے. شاہ صاحب قبلہ پیر صاحب نے بہت خوبصورت گفتگو فرمائی ہے. ہمارے جو ٹی وی پہ آ کر جنہوں نے اپنے پیغامات دیے ہیں انہوں نے بھی بہت اچھی گفتگو کی ہے. اس وقت سرزمین کشمیر کے اندر کشمیریوں کے ساتھ جو ظلم اور ستم ہو رہا ہے, پوری دنیا کے اندر کسی خطے کے اندر ایسی صورتحال اس وقت نہیں ہے. 2 ہفتے گزر گئے ہیں کہ کشمیر کی سرزمین آگ اور خون میں در رہی ہے, جر رہی ہے. 7 لاکھ سے زیادہ انڈین آرمی ان چند لاکھ کشمیریوں کی آزادی کو سلب کرنے کے لیے, ان کے جذبہ حریت کو مٹانے کے لیے وہ اس وقت کشمیر کے اندر موجود ہیں. یعنی یہ بھی پوری دنیا کے اندر کسی خطہ میں, کسی ملک کے اندر, کسی اسٹیٹ کے اندر ایک چھوٹی آبادی کو ہمیشہ کے لیے غلام بنائے رکھنے کے لیے کسی دنیا کے کسی خطے میں اتنی بڑی آرمی, 7 لاکھ آرمی سے زیادہ, اس کے علاوہ جو دیگر ان کی ایجنسیاں ہیں وہ بھی کشمیریوں پہ اس طرح ان کے سروں پہ کھڑے ہیں جس طرح جلاد کسی کو قتل کرنے کے لیے ہر وقت ہاتھ میں تلوار لیے کھڑا رہتا ہے. مسلسل کرفیو لگا رہتا ہے. مسلسل کرفیو لگا ہوا ہے. اور ایک حریت پسند برہان وانی کو جب انہوں نے بہیمانہ انداز میں قتل کیا, شہید کیا, تو پورا کشمیر جو ہے احتجاج کے لیے سامنے آ گیا. اور انہوں نے لاکھوں کشمیری, یعنی دنیا کے اندر یہ بھی ایک مثال ہے. مجھے بہت افسوس ہے بین الاقوامی طاقتوں پر اور میڈیا پر کہ لاکھوں کشمیری عورتیں, مرد, بچے, بوڑھے, جوان اس شہید کے
لیے باہر نکلے تو انڈین فورسز نے ان پر سیدھی گولیاں لگا کے 50 سے زیادہ اس وقت کشمیری جام شہادت نوش کر چکے ہیں۔ 100 سے اوپر نوجوان بچے بچیاں آنکھوں سے اندھے ہو گئے ہیں، ان پر سیدھی گولیاں شرے مار کے ان کو نبینا کر دیا گیا ہے۔ صاحب نے جو فرمایا نا کہ یورپ میں تو ایک اس پر بھی ہمیں افسوس ہے جو جرمنی ہوا، لیکن وہاں تو روزانہ ایسا مسلسل ڈیلی یعنی 50 بندے ایک دن میں شہید ہو جاتے ہیں۔ 2 ہفتے سے یہ ظلم جاری ہے، اور پھر ہزاروں لوگ، چونکہ جس وقت لاکھوں لوگ باہر نکلے آزادی کے لیے، احتجاج کے لیے، وہ گولیوں سے زخمی ہیں، اور وہ زخمی آہستہ آہستہ جام شہادت نوش کر رہے ہیں۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت اقوام عالم کہاں ہیں، UN کہاں ہے؟ اگر جنوبی سوڈان کی آزادی کے لیے UNO، جس کی تاریخ بہت تازہ ہے، اور تھوڑے عرصہ کے اندر جنوبی سوڈان کو اگر وہ آزادی دلا سکتے ہیں کہ جنوبی سوڈان میں رہنے والوں کے حق ہے، اور اسی طرح شمالی تیمور کو صرف 6 ہفتوں کے اندر اقوام متحدہ نے آزادی دلا دی، کیا وجہ ہے؟ 60 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا ہے، اس وقت تک اقوام متحدہ کے اندر 2 قراردادیں جو پاکستان نے نہیں بلکہ نہرو نے پیش کی تھی کہ اگر جنگ بندی ہو جائے ہم کشمیریوں کو حق کی خود ارادیت دیں گے۔ اقوام متحدہ ان قراردادوں کو دبا کے کیوں بیٹھی ہے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ انسانی ہمدردی کی جو NGOs ہیں اور بڑی بڑی جو چیریٹیاں ہیں، ہیومن رائٹس کے لیے بلی مر جائے تو وہ واہ ویلا کرتے ہیں، کتوں کے لیے باقاعدہ چیریٹی بنی ہوئی ہے۔ کیا کشمیر کے باشندے کلمہ پڑھنے والے، کیا وہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ جانوروں سے بھی کم ہیں؟ نہیں، اصل کے اندر جب تک پوری امت کشمیریوں کی غلامی کو آزادی سے بدلنے کے لیے باہر نہیں نکلے گی، اقوام متحدہ پہ اور بین الاقوامی پلیٹ فارم پہ وہ نہیں کام کریں گی، اور فلسطین کی آزادی کے لیے اور برما کے مسلمانوں کے لیے اس وقت تک یہ مظلوم اسی طرح شہید ہوتے رہیں گے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب قراردادیں موجود ہیں تو ہماری گورنمنٹ، ہم اپنی گورنمنٹ کے لیے دعا گو ہیں، پاکستان کو اللہ مضبوط رکھے، مستحکم بنائے۔ پاکستان ہماری پناہ گاہ ہے، پاکستان ہمارا دل اور دماغ ہے، پاکستان ہماری بھی مادر وطن ہے کشمیریوں کی، لیکن پاکستان کو اب چاہیے کہ اتنا ظلم اور ستم جو ہو رہا ہے اس کو اقوام متحدہ میں قراردادوں کے لیے پیش کرے اور مضبوط قدم اٹھائے۔ صرف ہماری اسمبلیوں کے اندر قرارداد مذمت کو قبول کر لینا، اس کو پاس کر لینا، یہ کافی ہے، یہ کافی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے کہ اس سے تھوڑا سا کشمیریوں کو حوصلہ ملے گا، پاکستانی گورنمنٹ کو اقوام متحدہ کے اوپر پریشر ڈالنا چاہیے، پاکستانی گورنمنٹ کو اس وقت اور اسلامی جتنے ممالک ہیں، اسلامی ممالک ان کو ساتھ ملانا چاہیے، اور یورپی جو ممالک ہیں یہاں پر بھی کام کرنا چاہیے، لابنگ ہونی چاہیے، لابنگ ہونی چاہیے، اس کی اشد ضروری ہے۔ اور وہ ہم جو یہاں برطانیہ میں بیٹھے ہیں ہمیں بھی اپنا فریضہ سر انجام نہیں، ہمیں تو یہاں بڑا کام کرنا ہے، یہاں ہمیں لابنگ کرنی چاہیے، اپنے MP سے ملنا چاہیے، اور اپنی جو پارٹیاں ان کے اندر لابنگ کرنی چاہیے، اور پارلیمنٹ کے اندر جو ہمارے لوگ ہیں ان کے ساتھ بات کرنی چاہیے، اور کونسلوں میں یہ بات اٹھانی چاہیے، یعنی جہاں جہاں پر بھی لوگ جو انسانی پیر صاحب بالکل بجا فرما رہے ہیں کہ جس حلقے کے اندر ہیں ہمارے جو MPs اس وقت موجود ہیں ان سے ملنا چاہیے، انسانی حقوق کی جو پامالی ہو رہی ہے اس حوالے سے ان کو آگاہ کرنا چاہیے۔ آج سے کوئی 10 سال پہلے یہاں فرینڈز آف کشمیر اور لابنگ تھی، اور یہاں ماشاءاللہ آپ کو پتہ ہے کشمیر کی اس میں بڑی پیش رفت یعنی ہمیں جس حد تک وہ لابنگ کرنی چاہیے تھی وہ نہیں ہوئی ہے، اس وقت نہیں ہو رہی ہے۔ جی ہمارے ساتھ کالر ہیں، کچھ ان سے بات کرتے ہیں اور پھر آصف صاحب کی طرف بھی چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب، ماشاءاللہ ہمارے ایک اور صحافی بھائی ہیں، کالم نویس ہیں جناب MM عالم صاحب۔ السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام شاہ صاحب قبلہ۔ جناب قبلہ پیر صاحب بھی سماعت کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ علامہ فضل احمد قادری صاحب ہیں، ہمارے عاصم محمود بٹالوی صاحب ہیں۔
جی ارشاد فرمائیے۔ ماشاءاللہ شاہ صاحب قبلہ سارے جو مہمانان گرامی انہیں بہت خوش آمدید، اور بہت ہی فخر کی بات ہے کہ تقریر ٹیلی ویژن پہ اس وقت الحمدللہ جو اس وقت سب سے اہم ایشو ہے اس کے اوپر بھرپور جو ہے وہ نمائندگی کی جا رہی ہے۔ اللہ پاک آپ سب کو صحت اور سلامتی عطا فرمائے۔ جی بات یہ ہے شاہ صاحب قبلہ کہ یہ بات ایک واضح کرنی چاہیے کہ جی دنیا کا ہر ملک جو ہے وہ دہشت گردی اور فریڈم فائٹنگ کے درمیان ایک واضح فرق کرتا ہے۔ صحیح۔ دہشت گردی جو ہے اس کی ہم مذمت بھی کرتے ہیں، اور دہشت گردی یہ ہے کہ دوسرے ملک میں جا کر مسلح اور پرتشدد مداخلت کرنا، ٹھیک۔ جبکہ آزادی کے لیے اپنی سرزمین پر جد و جہد کرنا، یہ ساری دنیا تسلیم کرتی ہے کہ یہ آزادی کے لیے، اپنے ملک کی آزادی کے لیے، اپنے وطن کی آزادی کے لیے جانی اور مالی قربانی دینا اس کی اپنی ایک الگ پہچان اور اس کی ایک اہمیت ہے۔ بالکل صحیح۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ابھی تک جو ہے وہ دنیا کا دوہرا معیار ہے کہ وہ ابھی تک حق کو طاقت سمجھنے کی بجائے طاقت کو حق سمجھ رہے ہیں۔ مائٹ از رائٹ۔ یہ معیار یہ معیار جب تک قائم رہے گا تب تک ہماری نسلیں جو ہے وہاں پہ قربان ہو رہی ہیں۔ 1.5 لاکھ سے زیادہ یتیم بچے ہیں، 50,000 سے زیادہ ہماری بیوہ خواتین ہو چکی ہیں۔ ہماری نوجوان لڑکیاں جو کشمیر میں ہیں ان کو بہرہ روی کا شکار بنانے کے لیے وہاں پر گورنمنٹ کی سطح پر کام کیا جا رہا ہے۔ ہماری جو آزادی کے نام پر جو ہے وہاں پر نوجوانوں کو شہید کیا جا رہا ہے، لیکن اقوام متحدہ جیسا ورلڈ فورم جس کے لیے قبلہ ابھی بات بھی کر رہے تھے مفتی صاحب، کہ وہ تو اپنی مصلحتوں میں الجھا ہوا ہے۔ بھارت جو ہے وہ جمہوریت کا لمبردار کھلم کھلا جارحیت پر اتر چکا ہے، لیکن ہم کچھ کر نہیں پا رہے۔ نہ پاکستانی کمیونٹی نہ کشمیری قوم جو ہے وہ سوائے قربانی دینے کے ہم کچھ حاصل کر نہیں پا رہے۔ یعنی سفارت بھی کی جا چکی ہے، سیاست بھی کی جا چکی ہے، منت سماجت بھی ہو چکی ہے، ثالثی اور مصالحت، یہ سارے پیپر جو ہے یہ سارے حربے آزمائے جا چکے ہیں، لیکن ہماری آواز کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس کی مین وجہ یہ ہے، بچہ ہوگا جس کی طرف آپ کے پینل کی بھی توجہ مبذول کرواؤں، مین اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی حالیہ آزاد کشمیر کا جو انتخاب ہوا آپ نے دیکھا کہ کس طرح پوری قوم فوکس ہو کر ہر بندہ جو ہے وہ ایک فوکس جو ہے وہ اس پہ لگا ہوا تھا کہ الیکشن کیسے ہو رہا ہے، اس کا رزلٹ کیسے آ رہا ہے، ہمارے حلقے میں کیا ہو رہا ہے، ہمارے کینڈیڈیٹ کا کیا۔ حالانکہ بارڈر کے دوسری طرف جو لاشیں گر رہی ہیں اور خون جو ہے وہ بہہ رہا ہے۔ اب کشمیری قوم کو اور پاکستانی قوم کو یہ واضح کرنا پڑے گا کہ ہم وکیل نہیں، ہم فریق ہیں اس مسئلے کے۔ ہم صرف وکیل نہیں، ہم فریق ہیں، اور فریق کا کام یہ ہے کہ وہ اپنی پوری توجہ، پوری توانائیاں فقط ایک نعرے پر صرف کر دیں، اور وہ نعرہ یہ ہے کہ ہمیں آزادی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے اس سے فوری طور پر جو ہے دنیا جو ہے اس پر توجہ مبذول کرے اور بھارت کو اس ہٹ درمی سے روکے۔ بہت شکریہ، بڑا اچھا انہوں نے یہ بڑا لائے عمل ہے۔ میں سمجھتا ہوں جناب ایم عالم صاحب نے بڑی اچھی بات کہی ہے، اور میں بھی یہ اس میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں جی کہ آج ہمارے ناظرین اگر یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ ہم نے براہ راست اس جدوجہد کا حصہ بننا ہے، سیاست میں کیا ہوتا ہے اس کو ہونے دیں، الیکشنز میں کیا ہو رہا ہے اس کو بھی ہونے دیں، کاروبار کیسے چل رہے ہیں اس کو بھی ہونے دیں، دو باتوں پر فوکس کر لینا چاہیے کہ جو اس وقت قانون یورپی یونین نے ہیومن رائٹس کا، جی بالکل، ابھی آج آپ نے خبر پڑھی ہوگی کہ انہوں نے ترکی سے احتجاج کیا ہے، حالانکہ ایٹ بغاوت ہوئی ہے، اس کے بعد کچھ گرفتاریاں ہوئی ہیں، مطابق وہ کر رہے ہیں، لیکن یورپی یونین نے ان سے بھی کہہ دیا ہے کہ آپ انسانی حقوق کا خیال رکھیں۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ مطالبہ بہت مناسب ہے، وہی اصول کشمیر میں بھی لاگو ہونا چاہیے، کشمیر میں لاگو ہونا چاہیے، بلکہ ہمیں لابنگ کرنی چاہیے یہاں برطانیہ میں بھی اور یورپ میں بھی، اور جہاں جہاں ہمارے بھائی بات سن رہے ہیں تو آج کا پہلا ٹارگٹ یہ ہے کہ ہم نے کوارڈینیشن کرنی ہے ایک دوسرے کے ساتھ، جو کام کر رہے ہیں، جو جہاں جتنا کام کر رہے ہیں اس کام کو ہمارے ساتھ شیئر کرے، ہم سب اس کو ایک شکل دیں۔ ہمارے پاس وکلاء ہیں، ڈاکٹرز ہیں، ہمارے پاس بزنس کمیونٹی ہے، ہمارے پاس ٹیچرز ہیں، ہمارے پاس ہر شعبہ زندگی کے لوگ ہیں، تو خاص کر آئی ٹی کے جو لوگ ہیں اور سوشل میڈیا کے جو لوگ ہیں،
اس کو اس وقت جس انداز میں کیا جا رہا ہے وہ منظم نہیں ہے، تو ہم ایک منظم انداز میں کشمیر موومنٹ کو آگے لائیں اور اس کو ایک شکل دیں. صحیح. اور پہلے مرحلے پر جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کچھ کام کرنا ہے وہ کوآرڈینیشن کریں اور ایک ٹیم کی شکل بنیں اور ایک ٹیم ہو کر اور اس سے بالا تر ہو کر کہ آپ کون سی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں. یہ جماعتیں تو تب ہوں گی جب کشمیر ہوگا. جو حالات اس وقت کشمیر کے بن چکے ہیں، اب میرا خیال ہے آر یا پار، اس میں سے ایک ہی فیصلہ کرنا پڑے گا. بہت حد ظلم اور اس کی کے حد لیے جو قربانی دینی پڑی اس کے لیے ہمیں تیار رہنا چاہیے. بہت شکریہ. چلتا ہوں ہمارے تیسرے مہمان جناب عاصم محمود صاحب، جو کہ ممتاز صحافی بھی ہیں، کالم نویس بھی ہیں. جی جناب عاصم صاحب. سب سے پہلے میں آپ کے تکبیر ٹی وی چینل کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے ایک مسئلہ کشمیر جو اس وقت دنیا کا ایک فلیش پوائنٹ بنا ہوا ہے اور اس پر آپ کی توجہ، آپ کمیونٹی کی، عوام کی توجہ اس پر مبذول کروا رہے ہیں. میں قبلہ پیر صاحب کا شکر گزار ہوں، شاہ صاحب آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ایک اہم ایشو پر آج بولنے کا موقع بھی دیا اور اس ایشو کو ہائی لائٹ کرنے کا موقع بھی دیا. اس وقت مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق دنیا کا سب سے طویل ترین حل طلب مسئلہ ہے. یہ کوئی مسئلہ کشمیر جب اس کی بات کی جاتی ہے، ہم 1947-1948 سے شروع کرتے ہیں کہ اس وقت بھارت کی طرف سے یہ مسئلہ اقوام متحدہ کے چارٹر پر لے جایا گیا. تو اس وقت یہ تھا کہ 1.5 کروڑ انسانی جو انسان وہاں پر بستے ہیں، ان کو بنیادی انسانی حقوق جو ان کے سلب ہیں اس اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق ان کو رائے شماری کا حق دیا جائے اور وہ رائے شماری کے حق کو استعمال کرتے ہوئے اپنے مستقبل کا فیصلہ کریں. آیا کہ انہوں نے خود مختار رہنا ہے، آیا کہ انہوں نے پاکستان کے ساتھ الحاق کرنا ہے یا پھر بھارت کے ساتھ انہوں نے الحاق کرنا ہے. تو وہ جو ان کا اقوام متحدہ میں منظور شدہ جو حق ہے آج دن تک ان کو نہیں مل سکا. دوسرا یہ آج جو مسئلہ کشمیر فلیش پوائنٹ بنا ہوا ہے، یہ مقبوضہ کشمیر کے اندر جو ہندوستان کی لابی کی جو جماعتیں ہیں وہ بھی یہ ماننے پر مجبور ہو گئی ہیں کہ جس طرح ممتاز حریت رہنما برہان وانی جن کی شہادت کے بعد ایک مسئلہ کشمیر کو ایک نئی آکسیجن ملی ہے، تو اور جس طرح تمام کشمیری بہنیں، بھائی، بچے، بوڑھے وہ سامنے آ گئے ہیں، دنیا یقیناً ان کے احتجاج پر دنیا کی نظریں وہاں پر مبذول ہوں گی. اور ہماری جس طرح میں آپ سب سے پہلے پروگرام کے آغاز میں آپ نے جس طرح اچھے انداز میں شروع کیا، اور یقیناً یہ ہماری قومی ملی ذمہ داری ہے کہ وہ نہ کسی ایک جماعت کا مسئلہ ہے، نہ وہ کسی ایک گروپ کا مسئلہ ہے، وہ مکمل طور پر ایک انسانیت کی ہمدردی کے تحت، یعنی کہ 1.5 کروڑ انسانی کے جو سلب شدہ حقوق ہیں ان کی بحالی کا مسئلہ ہے. اگر یہ جو کیس ہے بہتا و خون اگر یہاں کی ہم برٹش عوام کو دکھائیں، وہ یقیناً ہمارے ساتھ اٹھیں گے اور نکلیں گے ہمارے ساتھ. یقیناً شاہ صاحب یہ، لیکن اس میں ایک کمزوری ہماری طرف سے آج تک میں سمجھتا ہوں کہ جو میری ناقص رائے کے مطابق ایک کمزوری جو ہمارے سامنے آئی ہے، ہم مسئلہ کشمیر کو معذرت چاہتا ہوں، بریک کا وقت ہوا ہے نیوز کا، نیوز بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ